بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ رخسانہ تنویر کا ہے۔ انہوں نے کیوں پوچھا میں نہیں جانتا، شاید وہ خود اس عمر میں ہوں یا ممکن ہے انہوں نے اپنے کسی بڑے کو سہا ہو۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے تقریباً ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں، پلیز یہ بھی بتائیے کہ جب شوہر ریٹائر ہو جائے تو کیا کریں، بہت تنگ کرتے ہیں۔ بہت دلچسپ موضوع ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے روزینہ نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے ان عزیزوں کے بارے میں کہا جو رشتے خراب کرتے ہیں، تو ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہوتا؟ بیٹا اگر ہو تو ایسا وہ کیوں کریں؟ ویل سیٹ، خونی رشتوں کو تو بلانا پڑتا ہے پر یہ آ کے تنگ ضرور کرتے ہیں۔ یہ وسیمہ نے لکھا ہے۔ اور دھوکے باز صرف ہمیشہ اپنے ہی ہوتے ہیں اور ان سے اکثر دھوکہ ملتا ہے، یہ اریبہ نے لکھا ہے۔ آج کل کے دور میں اچھے رشتہ دار ملنا کہاں ممکن ہے؟ تو بیٹا جی آپ خود اچھے بن جائیے۔ جب آپ کو کوئی بلائے تو آپ وہاں جا کے ان کو اریٹیٹ نہ کریں، آپ بے وجہ کا ٹو نہ لیں، بلکہ سمپل منہ بھر کے دعا دیں، ان کے تحفوں پہ، ان کی تقریب پہ خوشی کا اظہار کریں، تو آپ اچھے رشتہ دار بن جائیں گے۔ ادروائز ہم نے جو انویسٹ نہیں کیا ہوتا وہ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور مونا نے پوچھا ہے، مونا آصف، کہ سر گود لینے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا گود لے لینا چاہیے اگر اپنی اولاد نہ ہو؟ سچی بات ہے میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں، چونکہ جتنے لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے اس میں سے 99% لوگوں کو دکھ ملا۔ ایک تو یہ کہ آپ اس بچے کی ولدیت نہیں بدل سکتے، جب بڑا ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے، جس کا وہ خون ہوتا ہے اس کی اٹیچمنٹ انہی کے ساتھ رہتی ہے۔ بعد میں یہ بچے گریڈی ہو جاتے ہیں، دولت اور گھر، جو ایک دو دانے کو اچھے نکلائیں تو نکلائیں، ورنہ عام طور پہ چونکہ پچھلوں سے پھپھو کے بیٹے ہوں، خالہ کے بیٹے ہوں، وہ لوگ رابطہ توڑتے نہیں ہیں، وہ جڑے رہتے ہیں، تو وہاں سے گلوکوز ملتا رہتا ہے۔ تو نتیجتاً بچہ یا بچی جو بھی آپ نے گود لیا اس کی وفاداری ایٹ سٹیک رہتی ہے، اور آپ سے بہت ڈٹ کے وفاداری نہیں کر سکتے۔ بہت محدود چند کیسز ایسے میں نے دیکھے ہیں، لیکن عام طور پہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ان کے لیے جتنا بھی کر لیں تو آخر پہ گلہ شکوہ، اور یہ انسانوں کی سرشت میں ہے ناشکری اور اپنے محسن کی بات کو نہ ماننا۔ اچھا وہ چونکہ آپ کا خونی رشتہ نہیں ہوتا، اگر آپ نے اس کو دودھ پلایا ہو اور اس طرح کی کہیں صورت ہو اور آپ کا بالکل ایک رشتہ ویسا بن جائے، رضائی بھی ہو اور یہ والا بھی، تو پھر شاید کوئی صورت بن جائے، ورنہ میں عملی طور پہ جتنی چیزیں دیکھی ہیں اس کے نتیجے میں میری یہ رائے ہے کہ اس فٹیک میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانا چاہیے، نماز روزے پہ توجہ کریں، کوئی خدمت کا کام کر لیں، کوئی چیریٹی کا کام کر لیں، اپنے لیے 10 مصروفیت ڈھونڈیں، لوگوں کو فری پڑھانے لگ جائیں، قرآن پاک آپ کو آتا ہے تو وہ پڑھانے لگ جائیں۔ اتنے کام ہیں کرنے کے کہ جس میں آپ کو اولاد نہ ہونے کا دکھ پھر نہیں سہنا پڑے گا۔ اور یہ سوال ہے کہ جناب نصرت پروین، سلام سر، اگر یہی کام گھر میں ساتھ رہنے والی بھابھی اور اپنی نند کے ساتھ کیا کر رہی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا جی یہ تو کامن سینس کا مسئلہ ہے، ہم ان کو شٹ اپ کال نہیں دیتے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ بھابھی ہے، اسی کے سگے بھائی کے بچوں کے ساتھ وہ یہ کرنے والی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کر رہی ہے، تو آپ اپنے میاں کو بھی قائل نہیں کر سکتے؟ یعنی پھر تو نااہلیت کی انتہا ہے، آپ کے اندر کامن سینس بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی بیٹے اور اپنی ہی بیٹی کی سلامتی اور اس کی خوشی اپنے میاں کی مدد سے میک شور کر سکے۔ ان کو مت بلائیے۔ کہاں لکھا ہوا کہ آپ اپنی پرائیویسی میں، اپنے کمرے میں، اپنی چیزوں میں، اپنے فیصلوں میں ان کو ضرور داخل کریں؟ میں اسی لیے بہت سختی کے ساتھ کنونسڈ ہوں کہ جیسے بچے بڑے ہو جائیں آپ کو ہر صورت میں الگ ہونا چاہیے، اکٹھے خاندان کے ساتھ جینا۔ آپ اپنے بچوں کے دلوں میں نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان میں سے کسی کی شکل بھی دیکھنے پہ آمادہ نہیں ہوتے، چونکہ اریٹیٹ تو یہ سارے کرتے ہیں، تکلیف تو یہ دیتے ہیں، ان کی مزاج میں ہوتا ہے، ان کے لرننگ کا پیٹرن یہی ہے۔ اچھا جناب، اب آتے ہیں ان بڈھے بزرگوں کی طرف۔ یہ بڈھے میں نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ ہی بڈھے ہیں، 60 سال میں تو بہت سے لوگ ایسے ہم نے دیکھے
क्लीन शेव होते हैं, स्मार्ट होते हैं, स्लिम होते हैं। बाद ऐसे भी हैं जो 40-45 साल की उम्र में ज़हनन, अमलन, जिस्मन बूढ़े, क्या कठोर बूढ़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, उनके लफ्ज़ों में मिठास जाती रहती है, उनके लहजे में नरमी। यानी जिस जिस बात को अल्लाह ने और उसके रसूल ने सबसे ज़्यादा प्यार किया, वज़न दिया, वो खुश अखलाक़ी है, खुश खुल्की है, वो लोगों के साथ मोहब्बत भरा सलूक है, बच्चों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, और उनके बड़ों के साथ भी, अपने रिश्तों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी। पर पता नहीं बहुत से लोगों को क्या मुसीबत है, क्या उन पे बन आती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, रुतबा बढ़ता है, वैसे वैसे बद अखलाक होते जाते हैं। आपने वो हदीस तो सुनी है ना कि उस आदमी के बारे में है कि जिसके शर से, जिसकी ज़ुबान के शर से डरते हुए लोग उसकी इज़्ज़त करें कि उसके करीब जाएंगे तो ये बदतमीज़ी करेगा या बदतहज़ीबी करेगा। अच्छा, ऐसे लोगों को जब जब मौका मिलता है बुढ़ापे के बाद अपने घरों में रहने का, अपनी औलाद के साथ रहने का, तो सच बताऊं ये उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं, उस जगह रहना ख्वार कर देते हैं। वो लोग जो रिटायरमेंट को प्लान करते हैं, मैंने उनको ज़्यादा खुशी के साथ, ज़्यादा लंबी ज़िंदगी, ज़्यादा आसानी और आसूदगी के साथ जीते देखा, और बेशुमार मिसालें मेरे सामने हैं। यानी ये मेरे आंखों देखी चीज़ें हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद चीज़ों को प्लान नहीं किया, तो ज़िंदगी का पूरा जैसे पहाड़ होता है उनके कंधे पे आ गिरा, उनके सर पे आ गिरा, और उसमें उनको ज़ाहिर बहुत दिक्कत होती है। ना सिर्फ उनको दिक्कत होती है बल्कि उनके प्यारों को भी दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा तो बीवियों को दिक्कत होती है। रिटायरमेंट से पहले जो आपका मामूल होता है, सुबह उठ के जाना, इतने बजे घर से रुखसत होना, अगर आप इसको मुमकिन बनाएं कि रिटायरमेंट होने के फ़ौरन बाद आप इस मामूल को ना तोड़ें, सबसे आसान नुस्खा ये होता है कि आप उस वक्त निकलें तैयार होके बिल्कुल फ्रेश, और सीधे किसी लाइब्रेरी चले जाएं। लाहौर में हर शहर में लाइब्रेरियाँ होती हैं, एक से एक उम्दा। वहाँ जाके मुफ्त में अखबार पढ़िए, फिर 2-3 घंटे वहाँ किताबें पढ़िए, लाइब्रेरियन से मुलाकात कीजिए, वो आपसे किस्से कहानियाँ सुन के बड़ा खुश होगा। ज़ाहिर है रिटायरमेंट वालों के पास बड़ी कहानियाँ होती हैं। वहीं आपको 2-4 ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो मुमकिन है आपके साफ़ सुथरे स्मार्ट होने से मुतवज्जो हो जाएं। आप उनको गाइड करने लग जाइए, यकीन माने आपकी उम्र लंबी हो जाएगी, सेहत शानदार हो जाएगी। जब भी लोग हमको सुनते हैं, हमको देखते हैं, प्रेज़ करते हैं, उनकी आंखों में नरमी हमारे लिए होती है, उनकी आंखों में हमारे लिए ग्रेस और रिगार्ड होता है, तो हमारी उम्र अपने आप बढ़ जाती है। बेइज्जती इंसान को मारती है, बेवकूफ़ी इंसान को मारती है। आप जब भी बेअसल हो जाते हैं, यानी अपनी जगह से हिल जाते हैं, तो आपको लगता है मेरा पावर बेस ख़त्म हो गया। जहाँ से ग्रिड स्टेशन आता था वहाँ से बिजली बंद हो गई, जो मेरी पावर थी, पहचान थी, अज़मत थी, वो तो ज़ीरो हो गई। पर प्यारो, ज़ीरो कैसे हो गए? आप तो वही को वही हो। आपका वजूद भी, आपकी सांस ज़िंदा है, आप अच्छा बोल सकते हो, अच्छा लिख सकते हो, तो लिखना शुरू कर दीजिए। जहाँ आप रहते हो उसके आसपास ढूंढिए, 10 काम आप कर सकते हो। शुरू में तो कुछ तंजीमों को वॉलंटियर आप अपने आप को कर दीजिए, वॉलंटियर वर्क कर लीजिए। एक बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो, जो अपने आसपास की मस्जिद है वहाँ ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दीजिए, उसके कुरान पाक को तरतीब दीजिए, वहाँ सफाई में, सुथराई में, नफासत में थोड़ा ऐड कीजिए। लोगों पे तनकीद करने ना शुरू कर दीजिए कि जाते ही लोगों की ज़िंदगी और यहाँ अंगूठा रखना शुरू कर दें कि तुम्हें ये नहीं पता। अभी तो आपको भी ज़्यादा नहीं पता होता, चूँकि वो कल्चर अलग है, वो ज़िंदगी अलग है। फिर अपने आसपास देखिए कौन से लोग हैं जिनके साथ आपकी इंटीमेसी सैर की बन सकती है। सुबह की सैर, जहाँ आप अगर अच्छी जगह पे रहते हैं तो पार्क्स में लोग ग्रुप बना के सैर करते हैं, 1 घंटा वो, उसके बाद घर आके अपने लस्सी वस्सी पीजिए, नाश्ता कीजिए, फिर उन दोस्तों की, रिटायर्ड दोस्तों की मंडली में जाके बैठ जाइए। शुरू के कई महीने आपको खामोश रहना चाहिए, बिल्कुल बढ़ चढ़ के हाँकना नहीं चाहिए, ताकि लोगों को समझें, उनके मिजाज को समझें। जिस बात से बदमज़गी पैदा होती हो वो काम ना कीजिए। बुढ़ापे के बाद 2 काम कभी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, अपने मसलक की तबलीग मत करने लग जाइए। दूसरा, अपने पॉलिटिकल जो व्यूज़ हैं उनके मुताबिक अपने दुश्मनों को रगेदने मत लग जाइए। ये जितना आप फैलोगे, जितना बढ़ोगे, इनफैक्ट आपकी अफेक्टिविटी, आपकी रिस्पेक्ट सारी डैमेज होती जाएगी। एक काम आप और भी कर सकते हैं
اگر آپ نیک اورینٹیشن ہے تو کسی اچھی سی دینی جماعت کا حصہ بن جائیے، جماعت اسلامی کو جوائن کر لیجئے، کسی جمعیت علماء اسلام یا پاکستان اس کو جوائن کر لیجئے، جو بھی آپ کے تبلیغی جماعت کو جوائن کر لیجئے، جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی روح کو سکون اور سرور ملے، یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک کام اور کر سکتے ہیں، جو حکمران پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ تو سب سے زیادہ گالیاں اسی کو پڑ رہی ہوتی ہیں، پر اگر آپ اپنی طاقت کو دوبارہ چاہتے ہو ریزیوم کرنا، تو جو بھی اس علاقے میں ان کا دفتر ہے وہاں جا کے بیٹھنا شروع کر دیجئے، وہاں کے ناظم سے، ایم پی اے سے، ایم این اے سے راہ و رسم بڑھائیے، کچھ تعلقات آپ کے اپنے ہوں گے، کچھ اس کے ہوں گے، تو جو آپ وہاں بیٹھیں گے، فری بیٹھیں گے پلے سے لگا کے، تو پھر آپ کی وہ جو طاقت اور پوزیشن ہے۔ لیکن براہ کرم چٹی دلالی نہ شروع کر دیجیے گا۔ یہ چٹی دلالی یہ ہوتی ہے لوگوں سے پیسے لیں، کچھ اس کو دیے، کچھ اس کو باقی جیب میں ڈالیے، یہ حرام کھانے کا بڑھاپے میں نہیں کام کرنا چاہیے، ساری رسوائی جمع ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسے دوستوں کی منڈلی میں مت جائیے گا کہ جہاں شراب پی جاتی ہو، جہاں جوا ہوتا ہو، اس لیے کہ پیاز سے کام شروع ہوتا ہے اور پھر یہ طوائفوں تک جاتا ہے۔ اس سارے کام کے سفر میں ہر منزل پہ رسوائی، بدنامی اور بے وقتی ہے۔ اس کو کبھی، چونکہ اس وقت آپ کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، نیا پینشن ملی ہوتی ہے، بینک میں خوب پیسے ہوتے ہیں۔ آخری کام جو ریٹائرڈ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، براہ کرم بزنس میں چھلانگ مت لگائیے۔ اگر آپ کے دادا نے نہیں کیا، آپ کے ابا نے نہیں کیا، آپ کے خاندان میں کسی نے نہیں کیا، اور کوئی آپ کو بیوقوف بنانے آ جائے تو مت بنیے گا، کسی سے مشورہ کر لیجئے گا۔ مشورہ کبھی ایک بندے سے نہیں کرتے، 3-4 لوگوں سے کرتے ہیں جنہوں نے وہ کام کیے ہوئے ہوں۔ پھر آپ کسی کو پیسے دے کے کہ بزنس وہ کرے، وہ آپ کو کما کے دے، تو آپ سے بڑا احمق دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ کے پیسوں پہ کوئی دوسرا عیش کرنے کی بجائے پاگل ہے، آپ کو کما کے دے گا، آپ کو خود بیٹھنا ہوگا، اپنے پیسوں پہ پہرا آپ کو خود دینا ہوگا، تو پھر آپ کی پینشن بچ جائے گی، ورنہ پینشن بھی جائے گی، خوشی بھی جائے گی، بچیوں کی شادیاں بھی رہ جائیں گی، آپ کا حج عمرہ بھی رہ جائے گا۔ ریٹائر ہونے کے فوراً بعد پیسے ہوتے ہیں تو اپنی بیوی کو ساتھ لیں، عمرے پہ چلے جائیں، جا کے اللہ سے خوب پچھلی گناہوں کا توبہ کریں، نئے کے لیے اس سے کہیے کہ سر ہمارے رزق میں برکت دے دے، اور بچوں کی شادیاں وادی جو کرنا ہو وہ کر لے۔ براہ کرم جو کام زندگی بھر نہیں کیا، جو آپ کی پرکھوں نے نہیں کیا، وہ مت کیجیے۔ اور آخری چیز جس خاتون نے یہ اصل سوال کیا تھا، ایسی معصوم اور مظلوم خواتین کے سر پہ وہ جو نا مونگ دلنا اور ان کے زندگی کو خوار کر دینا، چونکہ بڈھے مردوں کو جو بہت مرض ہوتا ہے، کیا پک رہا ہے، کیوں پک رہا ہے، مرچ کیسی ہے، تیز کیسی ہے، بجلی کیوں چل رہی ہے، پنکھے کیوں چل رہے ہیں، لائٹ بند کیوں نہیں کی، اے سی اتنی دیر کیوں چل رہا ہے، اور بابا تمہارے پہلے بھی تو چلتا تھا، اب تمہارے آنے سے لوگوں کی زندگی میں، تمہاری اپنی اولاد اور بچوں کی زندگی میں خوشی ہو، ان کے ساتھ تھوڑا ہیلپ آؤٹ کرو، بیوی کے ساتھ زیادہ کھڑے ہو، کبھی کبھی اظہار محبت کریں، کبھی اس کی سبزی کاٹنے میں، کبھی گھر کے کام کاج میں مدد کر دیں، مان لیں فائدہ ہے۔ نہیں مانیں گے تو بیویاں سوال بھی کریں گی، دعائیں بھی کریں گی، یا اللہ بڈھے سے جان چھڑا، بہت تنگ کرتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔